اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ہی خوشی اور غم دینے والا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان تاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا پھر اپنی جان کے فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی اور کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ ہیں، اپنے دلوں میں وہ ہر بات چھپائے ہوئے ہیں اور جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے۔ اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فرمانروائی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب تمہاری بہن اپنی جن کر جلتے جلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ رہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، پس ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و ندا سے نجات بخشی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں تو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان گناہوں کے باعث جو پہلے سے گزر چکے ہیں تو وہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل و غم و فریاد دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے رہے، اور اسی حال میں انہیں اس عذاب نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ روا گردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں سے پیچھے ہوئے ہیں۔ اعمال بد کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے، اور یہ وہی خوش دے کر ہنستا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔